الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رافع ذنب من بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایماں مدد. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے. اور منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے. اور مرحب ہے دو نیم کٹ کر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے. اور کیوں دخل دے رہے ہوں عقیدت کے باب میں، معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. الحمدللہ. رب باری تعالیٰ کا کروڑ احسان، آقا دو جہاں حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام. جس رب کے فضل اور محبوب کریم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا دن نصیب ہوا. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ رب العزت کے بھیجے گئے سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ کا دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے. چنانچہ رب تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو اتنا جامع اور کامل بنایا ہے
کہ یہ ہر دور میں ہر طبقے کے افراد کو مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ دین اسلام جہاں سچے عقائد اور سچی عبادات کی تعلیم فرماتا ہے، وہاں بندوں کے باہمی معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات سے متعلق سنہری اصول بھی سکھاتا ہے۔ سیاست و حکومت کے بارے میں بھی دین اسلام، اسلامی تعلیمات ایسی شاندار عنایت فرماتا ہے کہ اگر حکمران اور عوام ان پر عمل کریں تو نہ صرف ریاست کا نظام بہترین طریقے سے چلے، بلکہ حکومت اور عوام کے درمیان محبت و عقیدت کا رشتہ بھی قائم ہو جائے۔ اور جب ذمہ داروں کا تقرر اسلامی اصولوں پر ہوتا ہے اور حکام بھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ریاست چلاتے تھے، تو عوام کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ تعلق قابل رشک ہوتا تھا اور شہری امراء سے بہت محبت کیا کرتے تھے، ان کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کرتے تھے اور بارگاہ الہی میں ان کی خیر و سلامتی کی دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ مگر ہمارے دور میں نہ تو ذمہ داروں کا انتخاب اسلامی تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے اور نہ ہی وہ حکومت سنبھالنے کے بعد اسلامی اصولوں کی پاسداری کرتے نظر آتے ہیں۔ دونوں ہی اعتبار سے ہمارے یہاں پر خامیاں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ اب مسلمان بالخصوص کوئی پاکستانی اپنے حکمرانوں کا تذکرہ کرے تو کیسے جذبات ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اس بات سے پاکستان کا ہر چھوٹا بڑا بخوبی واقف ہے کہ جب پاکستانی اپنے کسی حکمران کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ کس انداز میں کرتا ہے۔ اور اس تلخ حقیقت کا بھی انکار ممکن نہیں کہ نااہل حکمرانوں کے مسلط ہونے کی وجہ ہماری اپنی نالائقی ہے۔ یہ بالکل واضح حقیقت ہے کہ ہماری اپنی نالائقی کی وجہ کر یہ حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا نظام جمہوری ہے، عوام خود اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی کہ جن کو کوستے ہیں انہیں خود ہی منتخب کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستانی لوگوں کا عجیب و غریب رویہ کہ جن لوگوں کو کوستے ہیں کہ یار ان کا تو یہ مسئلہ ہے، ان کا تو وہ مسئلہ ہے، انہیں خود ہی منتخب کر لیتے ہیں۔ قابل فخر کارنامے سر انجام دینے والے مسلم حکمرانوں میں ایک نمایاں نام وہ لوگ کہ جن کی زندگیوں پر فخر کیا جا سکتا ہے، ان میں ایک نمایاں نام خلیفہ رابع، مولا المسلمین، داماد رسول، زوج بطول، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بھی ہے۔ ویسے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے سبھی پہلو قابل تقلید ہیں، مگر چند دنوں بعد سب کے علم میں ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ چند آنے والے مہینے کے پہلے عشرے میں ملک پاکستان میں عام انتخابات کا سلسلہ ہے۔ تو اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے اور جو گزشتہ دن گزرا ہے وہ 13 رجب المرجب کا گزرا ہے، تو اب معاشرے میں سدھار پیدا ہو، معاشرے میں سدھار پیدا ہو اور
مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں خراج تحسین بھی پیش کر دیا جائے. اب ان دونوں موضوعات میں کس چیز کا انتخاب کیا جائے یہ خاصا مشکل تھا، تو آج ہم نے انتخاب کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زندگی کا وہ پہلو، آپ کی زندگی کا وہ حصہ جس حصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پر حکمرانی فرمائی. یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی ہو جائے گا اور عوام پاکستان اور حکمران پاکستان کی اصلاح کا بھی ایک نمایاں پہلو نکل سکتا ہے. شیر خدا فاتح خیبر مولا المسلمین محب و محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو الحسن ابو التراب شیر خدا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت مبارکہ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال کے 30 سال بعد ہوئی، اور جس دن آپ کی ولادت ہوئی وہ 13 رجب المرجب کا دن ہے. عزیزان گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کیوں کہا جاتا ہے؟ اور میں نے اسی ضمن میں آغاز میں ایک شعر بھی پڑھا کہ مرحب ہے 2 نیم کٹ کر پڑا ہوا، مرحب ہے 2 نیم کٹ کر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں، کیوں؟ کیونکہ مارا علی کا ہے. فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے محاصرے کے وقت یہ ارشاد فرمایا کہ خیبر کا قلعہ ابھی تک فتح نہیں ہو سکا ہے، تو کل ہم جسے جھنڈا دیں گے وہ خیبر کا قلعہ بھی فتح فرمائے گا، اور وہ ایسا بندہ ہے کہ جس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے اور میں رسول اللہ بھی محبت فرماتا ہوں، اور وہ بندہ جسے جھنڈا دیا جائے گا وہ بھی اللہ سے اور مجھ سے بڑی محبت فرماتا ہے. اب صحابہ کرام علیہم الرضوان بڑی کھلبلی مچ گئی، کھلبلی مچ گئی. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان صرف یہ چیز نہیں دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ جھنڈا دینے والے ہیں، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جھنڈا اسے دیا جائے گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت فرماتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب صحابہ کرام علیہم الرضوان اس بات کے لیے بے چین تھے کہ کاش میرا نام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کا نام ارشاد فرمائیں گے تو یہ ایک دلیل ہوگی، ایک سند ہوگی کہ اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتا ہے اور وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان صبح سویرے جمع ہو گئے اور سب اس بے چینی کے عالم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جھنڈا عطا فرما دے، ہمیں جھنڈا عطا فرما دے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کہاں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ، علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، تکلیف میں ہے، آرام فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلا کر کے لایا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور مولا المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، تو آشوب چشم کی جو بیماری تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب کی برکت سے فوراً دفع ہو گئی. اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ حضور کس کو جھنڈا عطا فرمائیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خیبر کی فتح کا جھنڈا مولا علی
شیر خدا مولا المسلمین حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر کی طرف بڑھے ہیں، خیبر کی طرف آگے آپ نے قدم بڑھایا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیبر کا وہ دروازہ جسے 40 یا بعض نے کہا کہ 80 آدمی مل کر کھولا کرتے تھے، وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے اس دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑا اور اکھاڑ کر کے اسے ڈھال بنایا اور خیبر میں رہنے والے یہودیوں کو کاٹتے چلے گئے. اب اسی دوران مرحب بڑا یہودی پہلوان تھا، بہت بڑا یہودی پہلوان تھا. مرحب آ گیا سامنے اور مرحب نے کہا کہ میں 40 آدمیوں کا کھانا اکیلے کھا جاتا ہوں، 40 آدمیوں کا کھانا میں اکیلے کھاتا ہوں، 40 لوگوں سے اکیلے کشتی کرتا ہوں، میرا نام مرحب ہے. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وہ قبلہ بابا جی علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہ واقعہ سنایا کرتے تھے نا، تو وہ اس انداز میں سناتے تھے کہ جب مرحب نے یہ کہا کہ میں مرحب، میں بڑا پہلوان ہوں، سارے یہودی میرے آگے جھکتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم بڑے شریف آدمی ہوتے ہیں، بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور حیدر کے معنی ہی یہی ہے، جھپٹ کر چیر پھاڑ کر دینے والا شیر، یہ معنی ہے حیدر کے. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی تلوار اٹھائی اور مرحب کے سر پر جو ماری ہے تو کٹ کے گر گیا، آدھا ادھر آدھا ادھر. اسی سے متعلق شاعر نے کہا کہ مرحب ہے 2 نیم کٹ کر پڑا ہوا، مرحب ہے 2 نیم کٹ کر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے. یوں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے فاتح خیبر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال، جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا تھا، اس کے 30 سال بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. اور آپ کی ولادت بھی بڑی کمال تھی کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے، آنکھیں بند ہیں بند ہیں بند ہیں بند ہیں، سب پریشان، یہ بچہ آنکھیں نہیں کھولتا، یہ بچہ آنکھیں نہیں کھولتا، ماجرا کیا ہے؟ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی ہے، بولے سبحان اللہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے ہیں اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہے، تو گود میں اٹھانے کے بعد وہ کم سن بچہ جس کی عمر 1-2 دن ہے یا 3-4 دن ہے، وہ کم سنی کی عمر میں یہ مولا کائنات ہی کر سکتے تھے کہ وہ بچہ جو اتنی کم عمر میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آیا ہے، اس سے پہلے آنکھیں نہیں کھل رہی تھی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آئے ہیں تو فوراً آنکھیں کھول کر کے دیکھا ہے کہ یقیناً یہ کوئی عام گود نہیں، یہ رحمت للعالمین کی گود ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود ہے جس میں میں نے رحمت، ان کی رحمت میں جگہ لی ہے. تو یہ کوئی عام گود نہیں ہے، یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور ان کے فرزند اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کے والد گرامی جناب ابو طالب اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت
اسد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نام یاد رکھیں کہ جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیت گاتے ہیں اور ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے والد اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام مبارک کیا ہے۔ والد گرامی جناب ابو طالب اور والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ چنانچہ انہوں نے جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت میں ہی ہوش سنبھالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے گھر پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آغوش رحمت میں لیا، تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود سے ہی پائی ہے۔ قربان جائیے، ایسی وہ مولا علی نہ بنے تو پھر کیا بنے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہوش سنبھالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سیرت کے سانچے میں ڈھل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی سیرت کے سانچے میں ڈھل گئے۔ مولا المسلمین حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عمر مبارک صرف 10 سال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو بچوں میں سب سے پہلے آپ نے یہ اعلان کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یعنی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ عمر بھر دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش فرماتے رہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ آپ نے ساری زندگی دین اسلام کو بلند اور بلند اور بلند کرنے کے لیے کوششیں فرمائی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور غزوہ خیبر وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں بے پناہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ شریک ہوئے۔ ایک غزوے کا واقعہ ہے ذہن میں آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام سارے کے سارے سب موجود ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ مبارک لگا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، تاریکی کا عالم ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، بیابان جنگل۔ اچانک کافروں کی طرف سے ایک تیر آیا اور وہ تیر سیدھا اللہ رب العزت کے پیارے ہم سب کے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمہ مبارک میں پیوست ہو گیا۔ اب جب سب نے یہ منظر دیکھا تو تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے گرد جمع ہو گئے اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دیں۔ بہرحال ایک ہی تیر آیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خیمے کے گرد نہیں آئے، آپ اچانک اس جگہ سے غائب ہو گئے، کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ ساری رات گزر گئی، فجر کا وقت ہوا، اذان ہوئی، نماز کے لیے جب اقامت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظر دیکھا اور فرمایا علی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، علی رات کے واقعے کے بعد سے کسی کو نظر نہیں آئے۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھا دی۔ اب دونوں رکعتیں ہونے کے بعد فجر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں بیٹھے تھے، التحیات للہ والصلوات، تشہد میں بیٹھے تھے۔ اچانک سامنے سے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں بیٹھے ہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام تشہد میں بیٹھے بیٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ حضرت علی قریب تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے نماز ختم فرما دی اتنی دیر تک۔ جب نماز ختم ہوئی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کہاں تھے؟ رات بھر کسی کو نظر نہیں آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست شفقت بلند کیا
اور دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک میں ایک سر ہے، ایک سر ہے۔ سب نے عرض کی کہ مولا علی یہ سر کس کا ہے؟ آپ رات بھر کہاں تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اس بندے کا سر ہے جس نے رات آپ کے خیمے کی طرف تیر چلایا تھا۔ قسم مجھے پیدا کرنے والے کی، اگر یہودیوں کا پورا لشکر بھاگ نہ جاتا نا تو آج علی کے ہاتھ میں یہ ایک سر نہیں بلکہ یہودیوں کا پورا لشکر آج علی کے ہاتھ میں ہوتا۔ یعنی کہ مولا علی کی شجاعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جناب سارے حضور علیہ السلام کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کر رہے ہیں اور میں اکیلا کافروں کے لشکر کی طرف چڑھ دوڑوں، نہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہادری شجاعت کے ساتھ کافروں کی طرف گئے اور اس بندے کا سر لے کر کے آئے جس نے کریم آقا علیہ السلام کے خیمے کی طرف تیر چلایا تھا۔ تو یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ شجاعت بہادری کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد تقریباً 25 سال پہلے تینوں خلفائے راشدین علیہم رضوان کے وزیر و مشیر خاص رہے، تینوں صحابہ کرام علیہم رضوان کے۔ وہ کسی نے عرض کیا نا کہ مولا علی جب تینوں حکومتیں گزری آپ سے پہلے تو ان تینوں حکومتوں میں خانہ جنگی نہیں تھی، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں تھے۔ آپ کی حکومت آئی ہے تو آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تینوں حکومتیں جو مجھ سے پہلے گزری ہیں ان میں لڑائی جھگڑے نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا وزیر و مشیر خاص میں علی تھا، اور آج یہاں لڑائی جھگڑے اس وجہ سے ہیں کہ میرے وزیر و مشیر تم جیسے لوگ ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ جناب آپ کی وزارت میں مسلمان متحد ہو کر رہے، آپ بہترین مشورے دینے کے ساتھ ساتھ انتظامی امور میں بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امیر المؤمنین کے منصب پر فائز ہوئے اور 4 سال 8 ماہ 9 دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس عہدے کی زینت برقرار رکھے رہے۔ کتنے سال؟ اونچا بولیں جی۔ 4 سال 8 مہینے 9 دن۔ جب ہم مولا علی کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مولا علی نے اہل عرب و عجم پر حکومت کتنے برس کی ہے؟ 4 سال 8 ماہ 9 دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عہدے کو زینت بخشتے رہے، اور 17 یا 19 رمضان المبارک 40 ہجری ایک بدبخت نے، لعین مردود نے حملے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی کر دیا اور 21ویں رات میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے تو 2-3 دن آپ زخمی حالت میں رہے، اور پھر زخموں کی شدت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب میں مختصر سی ایک بات کروں گا قرآن پاک سے کچھ آیات اور احادیث مبارکہ، اور پھر ان آیات اور احادیث پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں عمل کیا ہے پھر یہ آپ کے سامنے بتائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو
جو ان کے اہل ہیں، امانتیں ان کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، ان اللہ کانا سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب زندگی کے ہر شعبوں میں امانت و دیانت، یہ آیت امانتیں اس کے حساب میں ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں امانت و دیانت کا پاس رکھنا یہ ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ جب کسی شخص کو کوئی ذمہ داری سپرد کی جائے تو اس میں بھی لازم ہے کہ دیانت داری کے ساتھ اسی شخص کو منصب سپرد کیا جائے جو اس کا اہل ہو۔ مثال ہے کہ اب میں یہاں پر منبر رسول پر بیٹھ کر کے آپ کو دین کی باتیں بتا رہا ہوں، کسی سڑک پر جھاڑو دینے والے کو اٹھا کر کے یہاں تو لا کر کے نہیں بٹھائیں گے، کیوں؟ آپ یہ کہیں گے کہ مولانا آپ اس منصب کے اہل ہیں، لہذا آپ کو یہ منصب سپرد کیا جا رہا ہے، تو منصب کے جو اہل ہو اسے ہی سپرد کیا جائے، اور ایسا شخص جو اس کے تقاضے بہترین طریقے سے پورے کر سکے۔ ذاتی تعلق شخصی مفاد اور سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کسی شخص کو ذمہ داری سپرد کرنا ملک و قوم کے ساتھ بدترین خیانت ہے، ملک و قوم کے ساتھ بدترین خیانت ہے، اور حکم الہی کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ذمہ داری اسے دو جو اس کا اہل ہو۔ پھر رازدار رسول حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ ایما رجل استعمل رجلا علی عشرۃ انفس علم ان فی العشرۃ افضل ممن استعمل فقد غش اللہ وغش رسولہ وغش جماعت المسلمین، یعنی جس نے کچھ افراد پر ایک شخص کو ذمہ دار بنایا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں ان میں اس ذمہ داری کے لیے اس سے بہتر شخص موجود ہے۔ توجہ کیجئے گا، لوگوں نے ایک شخص کو ذمہ دار بنایا اور وہ لوگ جانتے تھے کہ اس سے بہتر شخص بھی موجود ہے، جسے ہم ذمہ دار بنا رہے ہیں اس سے بہتر شخص موجود ہے۔ آگے فرمایا تو بلا شبہ اس نے اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اللہ سے بھی خیانت کی، اللہ کے رسول سے بھی بد دیانتی کی، اور مسلمانوں سے بھی بدعنوانی کا مرتکب ہوا۔ اب آئیے، یہ میں نے ایک حدیث اور ایک آیت آپ کو پڑھ کر کے سنا دی کہ بھئی منصب اسے دیا جائے جو اس منصب کا اہل ہو، اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ میں نے پڑھ کر کے سنا دیا کہ بھئی لوگوں نے کسی ذمہ داری دی اور ذمہ داری جس نے لی ہے یہ نااہل ہے، اور جن لوگوں نے دی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس سے بہتر ہمارے درمیان میں موجود ہے، تو ان سب لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ سے خیانت کی، رسول اللہ سے بددیانتی کی، اور پوری امت کے ساتھ بدعنوانی کے مرتکب ہوئے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ اور ایک قرآن کی آیت۔ اب آئیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات اور تربیت دیانت، آپ کی دیانت داری کیسی تھی؟ مسلمانوں نے جو آپ کو ذمہ داری دی تو آپ نے کس طرح 4 سال 8 مہینے 9 دن اس ذمہ داری کو نبھایا ہے؟ سنیے جناب، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہی ہوش سنبھالا، یہ آپ سن چکے، اور بچپن سے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادتیں سیکھیں۔ چنانچہ یہ کہنا بے جا نہیں کہ امانت و دیانت جیسے عمدہ اوصاف آپ کی گھٹی میں شامل تھے، امانت و دیانت جیسے عمدہ اوصاف
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹی میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرما دیے تھے. تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں بھی دیانت داری کی تربیت ملی کہ جب کفار مکہ کی شرارتوں کی وجہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ملا تو شب ہجرت اہل مکہ کو ان کی امانتیں واپس کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی اپنے بستر پر سلایا. یہ سب کو پتا ہے نا کہ علی ہم تو جا رہے ہیں ہجرت کے لیے, ہماری روانگی ہونے والی, اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے, اب علی تم نے یہ کرنا ہے کہ رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور جب صبح ہو تو یہ امانت مکہ کے فلاں رئیس کی ہے, یہ امانت مکہ کے فلاں امیر کی ہے, یہ امانت مکہ کے فلاں شخص کی ہے. دیانت داری کے ساتھ ان کی امانتیں ان کو واپس لوٹا کر کے واپس مدینے چلے آنا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا. اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی, فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور لوگوں میں سے کوئی اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. ایک تفسیر کے مطابق, تفسیر قرطبی میں ہے یہ کہ یہ آیت کریمہ شب ہجرت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری کے متعلق نازل ہوئی. حضرت علی کی جانثاری, بھائی کیسی جانثاری؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہجرت فرما گئے, اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ میں کریم آقا علیہ السلام کے بستر پر لیٹا ہوں, اور یہ کوئی عام بستر نہیں ہے, یہ وہ بستر ہے کہ جس بستر والے کو قتل کرنے کے لیے مکہ کے مشرکین گھر کے گرد جمع ہیں. آپ تصور کر لیں ذرا سا کہ اگر مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت خانے کا دروازہ کھول کر کے اندر آئے اور آنے کے بعد مشرکین مکہ چادر نہ اٹھاتے. یہ واقعہ ہے نا کہ مشرکین مکہ نے جیسے چادر ہٹائی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ حضرت علی ہے, اور چھوڑ دیا. مشرکین مکہ, ایک سپوز کر لیں, فرض کریں کہ اگر مشرکین مکہ چادر نہ ہٹاتے اور اسی گمان میں کہ اس چادر کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے اور تلواریں چلا دیتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو شہید ہو جانا تھا. اور یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے, اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں, اللہ ان بندوں پہ مہربان ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تربیت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی رگ رگ میں رچی بسی ہوئی. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر امور کی طرح ذمہ داروں کا انتخاب اور ان کی نگرانی میں بھی دیانت داری کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں. ذمہ داروں کا انتخاب اور ان کی نگرانی, یہ دونوں چیزیں معنی رکھتی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت نگاروں نے لکھا وَلَا يَحُضُّ بِالْوِلَایَاتِ إِلَّا أَهْلَ الدِّيَانَاتِ وَالْأَمَانَاتِ, کہ آپ ریاستی ذمہ داری فقط دیانت دار اور امین لوگوں کو ہی دیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاست کی ذمہ داری دیانت دار اور امین لوگوں کو ہی دیا کرتے تھے. تو مولا المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے منصب سپرد کرتے ہوئے فقط صادق و امین لوگوں کو منصب سپرد کرتے تھے, ایسے ہی تقرر کے بعد ان کی نگرانی بھی فرمایا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ منصب پر بٹھا دیا اب چھوڑ دیا جو چاہو کرو, نہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ جب آپ نے کسی کو منصب دیا ہے تو اب اس منصب کی نگرانی بھی خود کیا کرتے تھے. اگر کسی ذمہ دار کی بد دیانتی سامنے آتی تو اس کی باز پرس کرتے. آپ کے دور خلافت میں سودا بنت عمارہ
ہمدانیہ نامی ایک خاتون نے حاضر ہو کر شکایت کی کہ آپ نے فلاں شخص کو صدقات وصول کرنے کی ذمہ داری دی تھی، وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ ذمہ داری اب دیکھیں کہ وقت کا خلیفہ ہے اور اس کے ایک وزیر خزانہ کے متعلق ایک عام سی عورت نے آ کر کے شکایت کر دی کہ فلاں شخص جو ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا، وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سنتے ہی مولا المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بتائیے شکایت اس عورت نے، اس خاتون نے کس کی حضرت علی کی؟ نہیں نا، اس نے کہا آپ نے جو صدقات وصول کرنے پر بندہ بٹھایا ہے، وزیر بنایا ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ تو اس میں حضرت علی کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رو رہے ہیں اور آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ التجا کی، اللہم انت الشاہد علی وعلیہم انی لم آمرہم بظلم خلقک ولا بترک حقک، یعنی اے اللہ تو مجھ پر اور میرے مقرر کردہ ذمہ داروں پر نگہبان و گواہ ہے، یقیناً میں نے انہیں نہ تو تیری مخلوق پر ظلم کی اجازت دی ہے اور نہ ہی تیرا حق چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کر رہا کوئی اور ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ پھر فوراً ہی اپنی جیب سے ایک کھال کا ٹکڑا نکال کر اس پر متعلقہ ذمہ دار کے نام کے ساتھ تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ آپ فرماتے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت فرمانے والا، بلا شبہ تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی، تو انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ حرام چھوڑنے کے بعد اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ مزید لکھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بس یہ آخری جملے ہیں، ہم انشاءاللہ تقریر ختم کرنے والے ہیں اور جمعے کی نماز جلدی ہوگی۔ ہماری دی ہوئی ذمہ داری کی پوری طرح حفاظت کرو یہاں تک آئے اور جو یہ ذمہ داری سنبھالے، والسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور خط کے آخر میں آپ نے کیا فرمایا، جو ذمہ داری ہم نے تمہیں دی ہے اسے ذمہ داری کے ساتھ نبھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو دوسرا کوئی آئے اور تم سے یہ ذمہ داری لے لے، والسلام۔ بس یہ آخری بات ہے، یہ نہیں ہوگا کہ تم ہمارے خاص ہو تو تمہیں ہم ذمہ داری دے دیں، تم جو چاہے کرتے پھرو، تمہاری ہماری وابستگی سیاسی ہے تو تم جو چاہے کرو، تمہاری ہماری وابستگی ذاتی شخصی مفادات پر ہے تو تم جو چاہے کرو، تمہاری ہماری وابستگی لسانی ہے تو تم جو چاہے کرو۔ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سکھا رہے ہیں کہ ظالم کوئی بھی ہو، ہمارا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، ظالم ظالم ہوتا ہے۔ ظالم کے آگے جھکنا یا ظالم کو اس کی ذمہ داریاں اپنا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دینا، ایسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نہیں ہے۔ حضرت علی کی یہ تربیت ہے۔ اگر ہم مولا کائنات کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو مولا کائنات کی یہ تربیت ہے کہ ذمہ داری ایسی نبھاؤ، ذمہ داری ایسی نبھاؤ کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہ اسلامی نظام قائم کرنے والے لوگ ہیں جو اسلام کا پرچم اتنا بلند کرتے ہیں، اتنا بلند کرتے ہیں اور اس انداز میں کرتے ہیں کہ ان کا اپنا ہی کوئی کیوں نہ ہو، اگر وہ ظالم بن جائے تو پھر اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ
ابھی میں نے بات تو بہت طویل کرنی تھی، بات بڑی لمبی چوڑی تھی، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ آنے والا جو مہینہ ہے اس کا پہلا عشرہ ہی ملک پاکستان میں عام انتخابات کا عشرہ ہے۔ اب ایز اے امام مجھ سے پرسوں رات کسی نے یہ سوال بھی کیا تھا، بس میں مختصراً اس کی بات کر کے اجازت لوں گا کہ کسی نے پوچھا کہ امام صاحب آپ بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کس کو ووٹ دیں، ہم کس کو ووٹ دیں، کون ہے ایسا جسے ہم ووٹ دیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تحری کریں، کیا کریں؟ تحری کریں، سوچیں، سوچنے کے بعد جسے بھی آپ ووٹ دیں گے، سوچنے کے بعد جسے بھی آپ ووٹ دیں گے پھر آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ مثال ہے کہ ایک شخص ہے، وہ سود کا لین دین کرتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ یار یہ سود خور ہے، اور آپ بولیں کہ بھئی میں نے تو خوب سوچا اور سوچنے کے بعد اسے ووٹ دیا، تو پھر آپ کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے وہ سود خور ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ یار اس سے پہلے یہ الیکشن کسی بھی پارٹی کا ہو، یہ ممبر اس بات کا متقاضی ہے کہ اس ممبر سے کسی ایک کی طرف جھکاؤ ہو، ہم کسی کی طرف جھکاؤ کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکاؤ کر کے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی پارٹی کا الیکشن میں کھڑا ہوا ہے یا اس کی پارٹی پہلی دفعہ الیکشن میں آئی ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ پارٹی اور یہ بندہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن میں جن چیزوں کے لیے منع کیا گیا، مثال ہے سود کے لیے منع کیا گیا، سود بنیادی چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے سود لیا دیا اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا، مجھ سے اعلان جنگ کیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی پہلی دفعہ الیکشن میں آئی ہے اور یہ بندہ پہلی دفعہ الیکشن میں کھڑا ہوا ہے، اور اس سے پہلے ہمارا تجربہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ پہلے نہیں تھے تو لہذا اب انہیں ووٹ دے دیا جائے، کیونکہ ان پر نہ سود کا الزام لگ سکتا ہے، نہ فحاشی کا الزام لگ سکتا ہے، نہ بددیانتی کا الزام لگ سکتا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی بندہ ہو، کسی بھی پارٹی کا بندہ ہو، تو آپ اسے تحری کر کے سوچ سمجھ کے آپ اسے ووٹ ڈال دیں، بعد میں وہ بددیانت ہو جائے۔ مثال میں الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اب آپ کیا سوچیں گے؟ بھئی امام صاحب ہیں، عالم دین ہیں، سید زادے ہیں، لہذا ان کو ووٹ ڈال دو، اور آپ نے مجھے ووٹ ڈالا، میں پہنچ گیا اسمبلی میں، اور وہاں جانے کے بعد میں بک گیا، میں نے بددیانتی کی، تو اب میرے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ کیوں آپ نے سوچ سمجھ کے ووٹ دیا، تحری کی ہے، ہر طرف سے جائزہ لیا ہے۔ تو جائزہ پوری چاروں طرف سے جائزہ لے کے آپ جسے بھی ووٹ دیں آپ کی مرضی، لیکن تحری ضروری ہے۔ یہی شریعت کا اصول، قاعدہ کلیہ، قانون ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرما۔